مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم محمد علی مرزا کی نئی ویڈیو کا جواب دیں گے، اور وہ علماء سے نہیں بلکہ قرآن اور احادیث سے، اور اب دیکھیں گے کہ اس کے پاس قیامت تک جواب نہیں ہوگا. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم محمد علی مرزا صاحب کی عوام الناس کو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے کیوں ترجمہ پوچھ رہے ہیں؟ ان کو تو خود ہی اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا. محمد علی مرزا صاحب کو یہ لگتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبوت پر مہر، جبکہ یہاں نبوت کا لفظ ہی نہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی اسٹمپ ہے. اب پچھلے 100 سال سے مولوی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احمدی مسلمان خاتم النبیین کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس ویڈیو میں محمد علی مرزا صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ان سب مولویوں نے جھوٹ بولا ہے اور قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے، لیکن احمدی مسلمانوں نے صحیح ترجمہ کیا. اس کا مطلب تم نے خود سے گھاڑ لیا، تو کسی حد تک درست وہ کہتے ہیں نا، آپ نے غلط طریقے سے ان کو ہینڈل کیا نا. آئیے ہم ان کے علماء کا حال دیکھتے ہیں. اچھا بیٹے ایک بات بتاؤ، سب نبیوں کے آخر میں اللہ نے کس کو منصب نبوت عطا فرمایا؟ جبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیت سرکار آخر میں مبعوث ہوئے. نہیں میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا، میں یہ پوچھ رہا ہوں سب نبیوں کے آخر میں اللہ کریم نے کس کو منصب نبوت عطا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس کا مطلب ہے آخری نبی پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. جبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے منسوب ہو چکی تھی. بہرحال میرا خیال یہ ہے، میری بات سنو، میرا خیال ہے میرے آقا سے یہ منصب نہ چھینو. یہ خاتم النبیین کا منصب اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا کیا. خاتم آخری کو نہیں کہا جاتا، خاتم مہر کو کہا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے یہ تم مرزائیوں کی بولی بول رہے ہو یا اہل سنت کی؟ قرآن میں جو لفظ ہے وہ خاتم کا ہے، اور خاتم کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں وہ معنی درست ہے، وہ معنی درست ہے، اس کا جو فہم لیتے ہیں وہ غلط ہے. محمد علی مرزا صاحب آپ مان چکے ہیں کہ احمدی مسلمان اس کا صحیح ترجمہ کرتے ہیں اور خاتم کا مطلب مہر ہے، تو ہم آپ سے کیوں مفہوم سیکھیں؟ ہم مفہوم قرآن کریم سے ہی سیکھیں گے. کسی آیت میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ نبوت قیامت تک ختم ہو چکی ہے، بلکہ بہت ساری آیتیں موجود ہیں جن سے ثابت ہے کہ قیامت تک نبوت جاری ہے. خاتم کہتے ہیں مہر کو. ہمارے نزدیک سیل آف پروفٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک خط لکھا، اس کے بعد اس پہ سیل لگا دی. کیا مطلب ہے؟ اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، یعنی اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. محمد علی مرزا صاحب آپ نے یہ دھوکہ بہت بار دیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مہر آخر پہ لگائیں. مہر تحریر کی ابتدا میں بھی لگتی ہے، درمیان میں بھی لگتی ہے اور آخر میں بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ مہر خواہ کسی تحریر کے شروع میں لگائیں، درمیان میں لگائیں یا آخر میں لگائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مہر جس جگہ پہ بھی لگتی ہے، جب بھی لگتی ہے، وہاں نقش پیدا کرتی ہے. یہ مہر کا کام ہے. جہاں بھی لگائیں، جب بھی لگائیں، وہاں پہ اپنے نقش پیدا کرتی ہے. یہ اس کی خوبی ہے.
تو فرمایا یہ کس چیز کی مہر ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ہے۔ تو خاتم النبیین، نبیوں کی مہر جس انسان پہ بھی لگائی جائے گی اس انسان میں کس چیز کی نقش پیدا کرے گی؟ نبیوں کی مہر پیدا کرے گی۔ تو یہ لفظ تو نبیوں کا دروازہ بند نہیں کرتا بلکہ ہمیں بشارت دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، یعنی جس پہ بھی لگائیں گے، جب بھی لگائیں گے، جہاں بھی لگائیں گے، وہاں نبیوں کے نقش پیدا کریں گے، یعنی آپ کے وجود میں نبیوں کا گھر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عبداللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، یعنی میں عبداللہ خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جبکہ آدم علیہ السلام اپنی پیدائش کی ابتدائی مراحل میں تھے۔ آپ پھر ہمیں یہ بتائیں کہ 1,24,000 انبیاء کیسے آئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے خاتم النبیین تھے؟ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کا مفہوم بالکل غلط ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی اگر کوئی امتی نبی آئے گا حضور کی مہر سے آئے گا۔ اب انہیں کہیں کہ یہ جو تم نے مانا لیا ہے یہ اس کو سپورٹیو کون سی آیت اور حدیث ہے؟ آیتیں تو کوئی نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے پھر سے جھوٹ بولا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساری آیتیں ہیں اور اس ویڈیو میں 3 آیات کا ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے منظور چنیوٹی کو سنتے ہیں جو جماعت احمدیہ کے سب سے بڑے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ جب احمدی مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ ختم نبوت پہ ہوتا ہے تو وہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ تو توجہ سے سنیے، تو مطلب یہ ہے کہ 3 موضوع ہیں ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان۔ اب قادیانیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے اور وہ اپنے ٹریننگ دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ جب بھی بحث کروں تو حیات کی سفر کرو، ٹھیک ہے، زندہ رکھو۔ کیوں؟ اس کے لیے ان کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، کچھ حدیثیں بھی ہیں اور آیات ایسی ہیں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بحث ہو تو عیسیٰ کی حیات پر وفات پر ہو اور اس پر وہ چیلنج دیتے رہے۔ یا دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحث ہو تو اجراء نبوت پر نبوت جاری ہے یا بند، اس پر بھی ان کے پاس آئے تھی۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے، یاتین مضارع کا صیغہ نون استقبال کا ہے یا نہیں؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا رسولوں کو۔ اس کے لیے اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یا بیعت ہو وفات مسیح پر اور یا بیعت ہو اجراء نبوت۔ اب ہم ہماری تشریح جو کہ خاتم النبیین کی ہے ہم قرآن کریم سے ہی ثابت کریں گے اور ہم 3 آیات پیش کریں گے اور ان کا ترجمہ آپ کے روحانی استاذ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے لیں گے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے، تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی جو تمہیں میری آیات سنائیں گے، فمن اتقی واصلح تو جو بھی تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی روش اختیار کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ نبوت قیامت تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل منکم، کہ تمہارے پاس جب بھی رسول آئیں اور وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یاتینکم کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں نون ثقیلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم، یعنی وہ تمہارے میں سے ہوں گے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اس امت کے لیے نہیں آ سکتے اور کہ نبوت قیامت تک جاری ہے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اب یہ خطاب ہیں سارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور تمام بنی آدم کو، اور مولوی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو خاتم النبیین بنایا گیا اس کا معنی یہ تھا کہ آئندہ کبھی کسی پہلو سے کسی شکل کا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اور یہ نفی جنس ہے، کلیتاً کبھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یا بنی آدمہ، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آئیں، اور ضرور ایسا ہوگا، اما مشروط ہے، شرط ہے، لیکن یاتینکم نون ثقیلہ ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں اور ضرور ایسا ہوگا، کوئی آئے گا ضرور، منکم، تم میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، میری آیات تم پر تلاوت کریں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی نقصان سے غمگین ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہ اطاعت رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہداء کرام اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا۔ وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں انعمت علیہم، اس کی تفسیر ہے یہ، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایک بیس لائن ہے، صالح مسلمان، نیک نیت مسلمان، دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، صالح ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے۔ اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا۔ اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس کو یہ 4 درجے مل سکتے ہیں، یعنی نبوت بھی جاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس کو یہ 4 درجے مل سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جھوٹ بولا اور کہا کہ اب نبوت نہیں مل سکتی، جبکہ وہ خود ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس کو نبوت بھی مل سکتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبوت ختم ہو چکی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے النبیین کا ذکر کیوں کیا؟ اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ اب نبوت ختم ہے پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ دوسرے درجے بھی مسلمانوں کو نہیں مل سکتے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول، نیا رسول، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے۔
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جب بھی کتاب اور حکمت آئے ایک مصدق رسول آتا ہے۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ختم نبوت ملا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں استثناء ہے، لیکن قرآن کریم میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میثاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ یہ میثاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سورہ آل عمران کی تفسیر میں یہ کہا کہ اس آیت میں ختم نبوت کا ذکر ہے، جبکہ اس آیت سے تو اجرائے نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جب سورہ احزاب کا ذکر کیا تو ان کو ماننا پڑا کہ یہ میثاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک مصدق رسول نے آنا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک میثاق۔ یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، 81 اور 82 نمبر 81 82 آیات ہیں یہ، اس میں ہم نے ایک میثاق لیا تھا، میثاق النبیین، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَم، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گاڑا قول و قرار لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں۔ حدیثیں بھی ان کے خلاف ہیں، احادیث بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اس ویڈیو میں بہت ساری احادیث بھی پیش کریں گے اور آپ کی غلط تشریحات کا رد کریں گے۔ آئیے ہم ایک مولوی صاحب سے سنتے ہیں جو تسلیم کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے موضوع پہ بھی احمدی مسلمان احادیث پیش کرتے ہیں اور دوسروں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ اب وہ تیسرا سوال کرے گا۔ پہلا سوال ہے نبی آئے گا، جواب ہے نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، جواب ہے آئیں گے۔ اب تیسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ اب یہ تیسرا سوال ہے، ذرا غور کرنا کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ذمہ داری علماء کی کہ آپ کو خبردار کرنا۔ اب بندہ کہتا ہے امتی ہوں گے، وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں تم نے کہا تھا امتی، یہاں تو نبی اللہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث کا ہم نے پہلے ذکر کر لیا ہے، پھر صحیح مسلم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو 4 بار نبی اللہ کہا ہے، بلکہ محمد علی مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو مسیح آئیں گے وہ نبی ہوں گے۔ اور میرا خیال ہے اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہو سکتی ہے جو صحیح مسلم میں ہی ہے، 394 نمبر، نزول عیسیٰ والے چیپٹر میں، کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تو وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہارے رب کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔ کتاب اللہ اور سنت کا ذکر بھی مسلم شریف میں موجود ہے کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود نبوت اپنی جگہ رہے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود نبوت اپنی جگہ رہے گی، لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے۔ جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ محمد علی مرزا صاحب آپ کے نزدیک تو ایک اینٹ پہلے سے ہی اکھری ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی اینٹ تو اکھری ہوئی تھی۔ اگر آپ اس حدیث سے تکمیل شریعت کی تشریح نہیں لیں گے، پھر جب مہر لگا دی لفافے پہ تو پھر اس بند لفافے سے ایک نبی باہر کیسے آئیں گے؟
اس حدیث کی تشریح صرف جماعت اسلام احمدیہ کی قرآن اور احادیث کے مطابق ہے، اور یہی تشریح ابن حجر العسقلانی رحم اللہ اور ابن خلدون نے بھی کی کہ اس جگہ سابقہ شریعتوں کے مقابلے میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کمال کا ذکر مراد ہے۔ آپ کی تشریح سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عمارت میں صرف ایک اینٹ دی، اور اس اینٹ کا سائز بھی دوسرے انبیاء جتنا ہی تھا۔ یہ تشریح بالکل غلط ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم امتی نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس امت میں اگر کوئی شخص امتی نبی بننے کا حقدار تھا تو مولا علی تھے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی الاسلام حضرت علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے، بلکہ مدینہ شریف میں چھوڑ دیا، تو حضرت علی رونا شروع ہو گئے، تو نبی الاسلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر محمد علی مرزا صاحب نے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ تبوک پر جاتے ہوئے اور انہیں اپنے پیچھے بطور امیر چھوڑتے ہوئے فرمایا، تو مجھ سے اس مرتبے پر ہے جو مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حاصل تھا، مگر میرے بعد یعنی میری اس غیر حاضری میں کوئی نبی نہیں۔ واضح ہے کہ یہ حدیث تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک پر جانے کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مقامی امیر تو ہیں، مگر حضور کے مدینہ منورہ سے جنگ پر جانے کی وجہ سے آپ کی غیر موجودگی میں نبی نہیں، چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے وقت ان کی غیر موجودگی میں ان کے خلیفہ ہونے کے علاوہ نبی بھی تھے۔ اس لیے کسی کو یہ غلطی لگ سکتی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کے مرتبے پر قرار دیا تو وہ حضرت ہارون کی طرح نبی بھی ہوں گے۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا، الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے غزوہ تبوک پر جانے پر مدینہ میں میری غیر موجودگی میں میرے سوا کوئی نبی نہیں۔ گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت صرف مقامی امیر ہوں گے، نہ کہ نبی بھی۔ اس روایت کے مضمون پر مشتمل ایک روایت مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ غیر انک لست نبیا، یعنی مگر اے علی تو نبی نہیں، اور یہی الفاظ طبقات الکبریٰ میں بھی ہیں۔ بس پہلی روایت میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اے علی میری غزوہ تبوک پر مدینہ منورہ سے غیر موجودگی میں تم مقامی امیر تو ہو، مگر تم حضرت ہارون کی طرح نبی ہرگز نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جو اپنے زمانے کے مجدد تھے، اپنی کتاب قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں بعدی کا لفظ کا مطلب غیری ہے، یعنی میرے سوا، جیسا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، یہاں بعد زمانے کے طور پر نہیں فرمایا گیا۔ بس حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تشریح کے مطابق زیر بحث حدیث میں لا نبی بعدی کے معنی ہیں کہ اس وقت میرے سوا کوئی نبی نہیں، نہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کہ تو میرے پیچھے قائم مقام ہے، جس طرح ہارون موسیٰ کے پیچھے قائم مقام تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں۔ اب اس حدیث سے تو ہم نے یہ استنباط کیا، وہ کہیں گے اپنی مرضی کا کرتے ہو، تو تم کون سا اپنی مرضی کے خلاف استنباط کرتے ہو؟ یہ بھی کون سی عقل کی بات؟ ہر شخص اپنی مرضی کا استنباط کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری مرضی والا استنباط معقول ہے یا ہماری مرضی والا معقول ہے۔ ہمارے استنباط کو قرآن اور حدیث تقویت دے رہے ہیں، تمہارے استنباط کو مراد بات سے مراد ہمیشہ کا بات تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے واپس آنا تھا۔
اور واپس آنے کے بعد قائم مقامی ختم. تو بات کا لفظ آ گیا, کیا ہمیشہ ہمیشگی کا بات لوگے؟ پھر ہم نے اس حدیث سے ایک اور حدیث بھی پیش کی ہے, اور وہ یہ حدیث تھی کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا نبیم بینی و بینہ, اس قسم کے لفظ یاد ہیں آپ کو صحیح؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح کے نزول کا ذکر کرنے کے بعد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو مسیح آئے گا اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں. تو بعد نے یہ بھی طے کر دیا کہ وہاں تک کوئی نبی نہیں, لیکن وہ ہوگا, اور یہ حدیث مسلم کے منافی نہیں ہے. تو بعد سے مراد قیامت تک کا بعد ہے یا مختصر بعد ہے؟ آپ دیکھیں قرآن و سنت کے جو محکم دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں, ان دلائل سے تمام گمراہ فرقوں کا رد ہو رہا ہوتا ہے. محمد علی مرزا صاحب, قرآن اور احادیث تو احمدی مسلمانوں کے ساتھ ہے. قرآن اور احادیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ نبوت قیامت تک جاری ہے. اس کتاب سے آپ کے فتنے کا رد ہوتا ہے. میں نے کہا اس نے سلام کیا, میں کہا نام. اچھا جیسے میں تو کہتے تھی قرآن لے آؤ, میں قرآن ہاتھ لا, میں تو چین کے لا وہ میری مون بھی ہے. یہ کوئی ڈائلاگ سیاست میں چلتے ہیں, تجارت میں چلتے ہیں, خبردار میں بنتا کہتے ہیں قرآن پہ بات ہوگی, میں کب قرآن کی بات ہوگی. یہ جو بندی دوست بیٹھے ہیں ان سے میں بریلوی کو مجھ سے کریں, شیعہ کو میں اس سے کریں, وہابی کو میں اس سے کریں, تیرے ساتھ قرآن پہ بات نہیں ہوگی. سمجھ نہیں آئے گی. قادیانی سے فیض کرو گے وہ فاتحہ تو کہے گا قرآن لے آؤ, قرآن لے آؤ, نہیں قرآن نہیں, قرآن نہیں, قرآن پہ بات ہوگی سنی سے, قرآن پہ مناظرہ ہوگا دیوبندی سے, قرآن پہ مناظرہ ہوگا شیعہ سے, قرآن پہ مناظرہ ہوگا ان سے جو دین کے اندر ہیں. لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن نہیں, لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ناسبی بھی منکرین حدیث ہوں گے اور قادیانی بھی منکرین حدیث ہوں گے. آپ یہ ساری حدیثیں ان کے اوپر پیش کریں نا, انکار کرنا شروع کر دیں گے. محمد علی مرزا صاحب, آپ جھوٹ نہ بولیں. ہم نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا, بلکہ ہم نے وہ تشریح کی ہے جو قرآن اور دوسری احادیث کے مطابق ہو. کیونکہ قرآن کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر آتا ہے نا, وہ بشارت دیتا ہے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کے بارے میں. اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میری امت میں بھی ایک مسیح نبی اللہ آئیں گے, اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے, اس پہ ہمارا اختلاف نہیں. تو ان سے پوچھیں, قرآن میں تو ہمیشہ یہ ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. بعد کا ذکر پورا قرآن خالی ہے اس سے. اس کی بھی آپ غلط تشریح کر رہے ہیں. بہت ساری آیتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں بھی وحی کرے گا, اور آپ اپنے عقیدے کے خلاف جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مسیح نبی اللہ آئیں گے پھر ان پہ وحی ہوگی, اور جو اس وحی پر ایمان نہیں لائے گا وہ آپ کے نزدیک کافر ہے. بوت بھی نہیں چینی بھی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا. اور پھر وہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ بالکل واضح ہے. محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے, بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں.
یہ دونوں باتوں کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ اب اس آیت کی تشریح آپ کو قرآن کریم کے مطابق کرنی پڑے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے لیکن استدراک کو سمجھا ہی نہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ختم نبوت، ایک ہے تکمیل نبوت۔ تکمیل نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ فضیلت کی بنیاد ہے۔ محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے، محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے۔ نبوت چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، ایک جگہ کے ختم ہو گئی، اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ غور کیجیے، اس میں فضیلت تو نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے اپنی جگہ پر کہ ایک دیوار چلی آ رہی تھی، آ رہی تھی، آ رہی تھی، یہاں کے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی، ایک واقعہ ہے، لیکن جہاں وہ ختم ہوئی اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ اب یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی مخالفت کی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ختم نبوت کی جو آیت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس مشہور حدیث کی کتاب صحیح مسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں کی وجہ سے اور انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی۔ اب جس بات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر ذکر کیا وہ یہی ہے کہ وہ ختم بی النبیون۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے ہے، اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آخر میں آنا کوئی فضیلت نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس آیت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ولیکن، اب یہ جو لیکن کا صیغہ ہے اس کو عربی میں لیکن استدراک کہا جاتا ہے، اور اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بات آئے گی وہ اس پہلی بات کا اپوزٹ ہوگا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ولیکن رسول اللہ، اب رسول اللہ کا یہاں کیا مطلب ہے؟ تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا مطلب ابو الامہ ہے، یعنی جو رسول آتا ہے وہ امت کے لیے ایک باپ ہوتا ہے۔ اب تمام مفسرین نے یہ اس وجہ سے لکھا کیونکہ جو لیکن کا لفظ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ دونوں باتوں میں ایک خاص تعلق ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ رسول اللہ ہیں، یعنی وہ امت کے لیے ایک باپ ہے اور خاتم النبیین ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اب اس کا خاتم النبیین سے کیا تعلق ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ رسول اللہ ہیں، یعنی وہ امت کے لیے ایک باپ ہیں، اور یہ تفسیر ہر نبی کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ جو انبیاء ہیں وہ امت کے لیے روحانی باپ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر فرماتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس امت کے لیے ایک باپ نہیں، کیونکہ تمام رسول امت کے لیے ایک باپ ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ تمام انبیاء کے روحانی باپ ہیں۔ بلکہ غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی عقلی اعتبار سے وہ بہت اپیل کیا اس نے لوگوں کو اس وقت، بلکہ غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی عقلی اعتبار سے وہ بہت اپیل کیا اس نے لوگوں کو اس وقت۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وحی اور نبوت رحمت ہے، رحمت خدا بندی کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے بند ہو جائے گی، یہ جاری رہے گی۔ اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے، بے شمار لوگ جو ہیں اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی ہی تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سے ایک سائنسدان جزوی طور پر جس نے نوبل پرائز حاصل کیا وہ بھی قادیانی تھا۔
قادیانی ہی تھا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے وہ جج بنا ہے، ظفر اللہ خان چودھری. یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے. حقیقت یہ ہے کہ جو تشریح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ختم نبوت کی وہی تشریح قرآن، احادیث اور صحابہ کے مطابق صحیح تشریح ہے، اور وہی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور دوسری احادیث میں بیان کی، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فضیلت تھی اور آخر ہونا کوئی فضیلت نہیں. اب اس پہ محمد علی مرزا صاحب شاید یہ کہہ دیں کہ میں اس قاعدے کو نہیں مانتا، لیکن یہ بھی وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے اس قاعدے کو تسلیم کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ان کا کوئی بچہ بھی مرد نہیں بنے گا. کیوں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ رسول اور خاتم النبیین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے. اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا، یہ بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے. وہ قادیانی کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتہ چل گیا کہ نبوت جاری ہے. ہم کہتے ہیں آگے بھی پڑھو. یہاں پہ محمد علی مرزا صاحب نے پھر جھوٹ بولا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں، یہ ایک صحابی کا قول ہے اور ہم اس قول کو پیش ہی نہیں کرتے. یہ محمد علی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اپنے گھر سے ہی دلیل بنا کے اس کا رد کیا ہے. ہم ابن ماجہ کی حدیث پیش کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اگر ابراہیم علیہ السلام زندہ رہتے تو وہ ضرور نبی ہوتے اور صدیق ہوتے. اب خاتم النبیین کی آیت تو اس قول سے پہلے نازل ہو چکی تھی، بلکہ 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی اور ابراہیم کی وفات 9 ہجری میں ہوئی. اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاتم النبیین کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح محمد علی مرزا اور ملا نے سمجھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان صحابی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مسیح نبی اللہ آئیں گے، جس سے ثابت ہوا کہ اس حدیث میں ان کا یہ موقف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ ان کے بیٹے ابراہیم ہوتے. اب ہم ایک عالم کا ذکر کریں گے جن کا نام ملا علی قاری رحم اللہ ہے، لیکن ان کے متعلق محمد علی مرزا صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مان چکے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور غلط بابوں میں نہیں شامل بلکہ وہ اچھے بابے تھے. پھر ایک اور حنفی عالم ہے ملا علی قاری، جن کو آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا. 1014 ہجری میں وہ فوت ہوئے، آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے. انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقاہ. پوری دنیا کے اندر یہ مشہور شرح ہے، اس سے بیسٹ شرح کسی نے نہیں لکھی. اتنے بڑے وہ عالم ہیں، دیوبند اور بریلوی ان کے بابے ہیں. اچھے والے بابے، برے والے بابے نہیں. اچھے والے بابے، برے والے بابے نہیں. انہوں نے بھی اس حدیث کو پیش کر کے وہی تشریح ختم نبوت کی جو کہ احمدی مسلمان کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں اِذَا الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَأْتِ نَبِيٌّ بَعْدَهُ يَنْسَخُ مِلَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِهِ، یعنی خاتم النبیین کے تو معنی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کے دین کو منسوخ کرے اور آپ کا امتی نہ ہو. یہ کہتے ہیں یہ تو پیغمبر ہے، امتی پیغمبر، تو امتی پیغمبر مولا علی کیوں نہیں؟ اب محمد علی مرزا صاحب نے وہی بات کی ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، وہی اعتراض پیش کیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور انہوں نے کہا کیوں نہ یہ قرآن دو معروف بستیوں کے کسی بڑے شخص پر اتارا گیا۔ پھر ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جواب دیا، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا انتخاب کہاں سے کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ نبی اللہ آئیں گے، لیکن وہ آخر الزمان میں آئیں گے جب نبوت کی ضرورت ہوگی، اور وہ نبی الحمدللہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔ اتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر یہ قادیانی فرقہ کھڑا ہوا ہے کہ سر اگر آپ نے ویسے جذبات نکالنے ہیں ضرور نکالیں، اگر قادیانیت کے خلاف آپ نے علمی مواد دیکھنا ہے نا تو صرف ہماری ویڈیوز ہیں، اور میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے کئی بار کہا کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ قادیانیوں کے خلاف بات کریں، کیونکہ وہ ننگا کر دیں گے آپ کو، وہ کہیں گے آپ کے بزرگوں کی عبارتیں بولیں، مجھے نہیں کر سکتے۔ پھر محمد علی مرزا یہ کہتا ہے کہ صرف اس کے پاس حق ہے کہ احمدیوں کو تبلیغ کرے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ماننے والے بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ محمد علی مرزا کے پاس بھی احمدیوں کے دلائل کا کوئی جواب نہیں۔ سوال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ پہلی امتوں میں تھا نا جی میرے بھائی، میں نے کشف الہام پہ مسئلہ 6b دیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف بھی ہوا کرتا یہ آپ کی بڑی عجیب و غریب سی بات ہے۔ کیا یہ تو بلکہ مفتی ساق صاحب ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ ایسے سوال کر کے تو مرزائی چپ کرا دیتے ہیں مسلمانوں کو، کہ یار یہ پچھلی امتوں کی فضیلت مانے اپنی امت میں انکار کر رہے ہیں۔ ان کے جو صحابہ تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں آج کی یہودیوں پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ان پہ پڑھ نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں جیسا کہ اللہ تو نے ان پر درود بھیجا تھا۔ وہ درود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا تھا، ان پہ اپنی رحمت کی تھی، ان میں پیغمبر بھیجے، کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں۔ اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام نہیں؟ ایسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے۔ مان لی کہتا واقعی یار رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وحی آتی تھی، رسول اللہ کی امت میں کسی پر وحی نہیں آئے گی، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وحی آئی، مریم کو آئی، حضور کی امت میں آئی۔ بھائی بتا سکتے ہیں، ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا، وہ دلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وحی آئے اور حضور کی امت کو وحی نہ آئے، کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی، بیچارے شرمندہ ہو، تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، یہ ملے جا کے، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا، انہوں نے پڑھا، کہنے لگا کریں ترجمہ، اے اللہ محمد ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی۔ کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے۔ انہوں نے کہا اگر اس امت میں بن نہیں نبی دعا کیوں کرتے ہو کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونی ہی نہیں تو مانگتے ہو کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب، بیچارے چپ ہو گئے۔ اور یہ جو کرتے ہیں نا طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نبوت دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کر دے، ان کے پلے کچھ نہیں۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد